الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 79 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 79 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لَئِنْ آتَانَا، البتہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، البتہ ہم ضرور بضرور صدقات کریں. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں نیک لوگوں میں سے. فَلَمَّا، پھر جس وقت، آتاہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے. پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، یہ لوگوں نے اس کے ساتھ بخل کیا. تو یہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بخل کیا. وَتَوَلَّوْا، اور یہ لوگ اعراض کرنے اور انہوں نے اعراض کیا. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اعراض کرنے والے ہوئے. فَأَعْقَبَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگا دیا، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں،
سو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کے پیچھے نفاق کو لگا دیا۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ سے، ما وعدوہ، اس چیز میں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی خفیہ چیزوں کو، خفیہ باتوں کو، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، علام الغیوب، غیب کو جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، المتطوعین، خوشی کرنے والوں پر، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت سے، فیسخرون، سو یہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں، منہم، ان لوگوں سے، سخر اللہ منہم، اللہ اللہ استہزاء کرے گا ان لوگوں سے، اللہ بھی مسخرہ کرے گا ان لوگوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، ان کی حرکتوں کا اور ان کے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا، اور ان کا اہل ایمان کا مذاق اڑائے جانے کا اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ روایات میں، تفاسیر کی اکثر کتابوں میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ثعلبہ ابن حاطب تھا۔ اکثر تفسیروں میں یہ نام آتا ہے، اور یہ صحابی تھے۔ ایک نام اور ہے، وہ ہے ثعلبہ ابن ابی حاطب، ایک ہے ثعلبہ ابن حاطب، ایک ہے ثعلبہ ابن ابی حاطب۔ ثعلبہ ابن حاطب، یہ قطعی بات ہے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ثعلبہ ابن ابی حاطب یہ منافق تھا، یہ منافق تھا۔ نام دونوں کے ایک جیسے ہیں، والدیت بھی ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہے، ایک ابن حاطب ہے اور دوسرے ابن ابی حاطب ہے۔ تو یہ جو ابن ابی حاطب ہے یہ منافق تھا، اور جو ثعلبہ ابن حاطب ہے یہ پکے صحابی اور پکے مسلمان تھے۔ تو ثعلبہ ابن ابی حاطب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے
کہ اللہ جل شانہ مجھے مال عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، مال اور دولت میں فراوانی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مال اور دولت کی فراوانی طلب نہ کرو، کیونکہ مال اور دولت کے حقوق ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے تم وہ حقوق ادا نہ کر پاؤ۔ بہت بھاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب مال اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے مال اور دولت مل جائے تو میں اللہ کے راستے میں خوب صدقات کروں گا، خوب خیرات کروں گا، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وعدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کر دی، یا اللہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کے مال میں دن گزر گئے اور یوں ہی ٹال مٹول کرتا رہا تو زکوٰۃ وصول کرنے والے نے کہا کہ دیکھو زکوٰۃ دو۔ کیا کہا؟ زکوٰۃ دو، وگرنہ نہیں دینی تو مجھے بتا دو، بار بار میرے چکر کیوں لگواتے ہو، بار بار میرے چکر کیوں لگواتے ہو؟ تو اس نے چونکہ جب زکوٰۃ جس نے نہ دینی ہو تو اسی طرح ٹال مٹول کرتا ہے، وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتا ہے، تو اس نے انہیں جواب دیا کہ میں نہیں دیتا زکوٰۃ، میں نہیں دیتا زکوٰۃ۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی تشریف لائے اور آ کر ثعلبہ ابن ابی حاتب کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کے مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اب یہ جب بھی زکوٰۃ دینے آئے تو اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ پھر اسے یہ بعد میں آیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، میں نہیں لوں گا تمہاری زکوٰۃ۔ یہ دوبارہ آیا، پھر رد کر دیا، میں نہیں لوں گا تمہاری زکوٰۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہ زکوٰۃ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ تم سے نہیں لوں گا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں آئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا زکوٰۃ اس سے لینے سے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہلاک ہوا۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے منافق تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، پہلے میں منافق تھا، لہذا آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں نفاق ہے قیامت کے دن تک اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان پر مسلط کر دیا۔ جب نفاق کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے اندر سے نفاق نکل گیا اور تو مسلمان ہو گیا؟ تو کسی بھی خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اس سے زکوٰۃ کو وصول نہ کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر یہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، تو کیا فرمایا آپ ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر آپ ہمیں مال دے دیں اپنے فضل سے لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقات کریں اور ہم ہو جائیں نیک لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ثعلبہ ابن ابی حاتب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی
درخواست کی نبی سے اور اللہ نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور اسے مال دے دیا، تو اس نے وعدہ کیا تھا میں صدقات کروں گا، لیکن مال جو بڑھتا گیا اس قدر یہ بخیل ہوتا گیا اور اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو اس نے پورا نہ کیا اور نیک بننے کے بجائے یہ بدبخت بنتا رہا اور سخی بننے کے بجائے یہ بخیل بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر جب ان کو دے دیا اپنے فضل سے مال بخیلو بھی، تو اس نے اس مال کے ذریعے بخل کیا اور انہوں نے اعراض کیا، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، وہ منافق تو ہیں ہی اعراض کرنے والے۔